بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک بادشاہ کو بیٹھے بٹھائے ایک عجیب و غریب خیال آیا۔ اس نے وزیر اعظم کو حکم دیا کہ ریاست کے بڑے بڑے 5 گناہ گار پکڑ کر دربار میں پیش کیا جائے۔ یہ ایک عجیب و غریب خیال تھا۔ اب بھلا یہ تعین کیسے ہوتا کہ سب سے بڑا خطا کار کون ہے، اور وہ بھی ایک ہی نہیں 5۔ وزیر اعظم نے بادشاہ کو 2 یوم کی مہلت طلب کی، جو اس نے بخوبی دے دی۔ وزیر اعظم اپنی رہائش گاہ پر لوٹ آیا۔ پہلا دن تو سوچ بچار میں گزر گیا۔ وہ جتنا سوچتا اس قدر پریشان ہو جاتا۔ اب بھلا وہ کیسے بڑا گناہ گار سمجھ کر گرفتار کروا دیتا۔ بالآخر سوچتے سوچتے اسے ایک نکتہ مل گیا۔ بس اسی نکتے کو ذہن میں رکھ کر اس نے اپنا آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنا شروع کر دیا۔ 2 دن جھٹ پٹ گزر گئے۔ 5 بڑے گناہ گاروں والی بات اب ریاست کی عوام تک پہنچ چکی تھی۔ ہر شخص پارسائی کا دعوے دار تھا۔ گناہ گار بھی خود کو نیک ظاہر کر رہے تھے۔ آخر وزیر اعظم کا حکم تھا، چنانچہ کوتوال نے شہر بھر میں 5 بڑے گناہ گار پکڑ لیے۔ اس 5 گناہ گاروں کو دیکھنے کے لیے ایک جم غفیر آمد آیا۔ ہر کوئی یہ دیکھنے کو بے تاب تھا کہ آخر ریاست کی نظر میں کون بڑا گناہ گار رہے گا اور اس کا حشر کیا ہوگا۔ شاہی دربار کے اندر اور باہر محل کے باہر ہجوم تھا۔ بادشاہ تخت پر بڑا جمال تھا۔ بادشاہ کے اشارے پر 5 بڑے بڑے گناہ گاروں میں سے پہلے شخص کو پیش کیا گیا۔ عالم پناہ یہ بہت بڑا گناہ گار ہے۔ یہ کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کرتا ہے۔ ناجائز منافع کمانے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسے موت یاد نہیں۔ ہر لحظہ دولت کمانے کے نت نئے منصوبے بناتا رہتا ہے۔ اس کی دولت کا شمار نہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ گار ہے۔ وزیر اعظم نے اس کا تعاون کروایا۔ بادشاہ نے غصے سے اسے دیکھا اور جیل میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ سونے اور اوڑھنے کے لیے نوٹ دیے جائیں۔ اس قدر دولت دی جائے کہ اسے ہر طرف نوٹ ہی نوٹ دکھائی دیں۔ اس کے علاوہ ہر روز اسے ملاوٹ والا کھانا دیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور جیل میں پہنچا دیا گیا۔ اعلیٰ پناہ یہ دوسرا بڑا گناہ گار ہے۔ یہ غیبت، چغلی اور حسد میں مصروف رہتا ہے۔ ساری دنیا بری ہے، بس یہ اچھا ہے۔ دوسروں کی خوشی، ترقی اور خوشحالی سے جلتا رہتا ہے۔ زبان زیادہ چلاتا ہے اور کام کم کرتا ہے۔ معاشرے میں فساد پھیلاتا ہے۔ وزیر اعظم نے ایک شخص کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ جاؤ، اسے قید خانے میں ڈال دو۔ اس کی سزا یہ ہے کہ یہ ہر وقت زبان سے بک بک کرتا رہے تاکہ اسے فضول بولنے کی سزا مل سکے۔ جب یہ خاموش ہو تو کوڑے مار مار کر اس کی زبان کھولی جائے، حتیٰ کہ سوائے اچھی بات کے کوئی اور بات اس کے منہ سے نہ نکلے۔ بادشاہ کے حکم پر اسے بھی قید میں ڈال دیا گیا۔ عالیجا یہ تیسرا بڑا گناہ گار ہے۔ یہ راشی ہے، حالانکہ اسے اچھی بھلی تنخواہ ملتی ہے، لیکن اپنے عہدے کے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں سے جائز کام کے بھی پیسے بٹورتا ہے۔ یہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف سے عاری ہے۔ وزیر اعظم کی اس بات پر بادشاہ کا پارا چڑھ گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے اور اس قدر دولت دی جائے کہ ہر وقت نوٹ گنتا رہے۔ جب اس کے ہاتھ نوٹ گنتے ہوئے تھک جائیں
تو ہاتھوں پر ضرب لگائی جائے، اسے اتنا تھکا دو کہ آئندہ جائز دولت کے علاوہ یہ کوئی ناجائز پیسہ پکڑ سکے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی۔ اب چوتھے کی باری آ گئی۔ بادشاہ سلامت یہ چوتھا گناہ گار یہ والدین کی نافرمان ہے، لوگوں پر رحم نہیں کرتا، بچوں پر شفقت نہیں کرتا، جو اب جوا بھی کھیلتا ہے اور ناجائز کام کرتا ہے۔ اب اس مرتبہ بھی بادشاہ سخت برہم ہوا، حکم کے مطابق اسے جیل پہنچا دیا جائے۔ اس کو سزا ملی ہے کہ روزانہ اس کے والدین اسے قید خانے میں ملاقات کریں گے اور یہ ان کی خدمت کرے گا۔ روزانہ 1000 بچے اس سے ملیں گے جن کے ساتھ یہ شفقت سے پیش آئے گا اور روزانہ لاکھوں روپے اسے دے کر رات کو واپس لے لیے جائیں گے تاکہ جواری کی حیثیت سے اسے دولت کا غم دیا جا سکے۔ پانچواں گناہ گار دربار میں پیش کیا گیا تو ہر طرف ہوکا عالم تھا، کیونکہ یہ ملک کا مشہور عالم تھا۔ لوگ اس کے علم کی جائے جلال کے باعث اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ مجرموں اور گناہ گاروں کی فہرست میں اس کو دیکھ کر لوگ دم بخورا ہو گئے۔ وزیر اعظم نے کہا، عالیجا یہ پانچواں بڑا گناہ گار ہے، یہ سائنسی علوم کا ماہر ہے، لوگوں کو سائنس اور سائنسی طرز و زندگی کی بارے میں بتاتا ہے، خود صاف ستھرا رہتا ہے، کتابیں شوق سے پڑھتا ہے، رات دن مطالعہ میں غرق رہتا ہے، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے، لوگ اس کی زبان دانی سے بہت معروب ہوتے ہیں۔ اب تک وزیر اعظم نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جو اسے بڑا گناہ گار ثابت کرتی۔ بادشاہ حیرت سے ساری بات سن رہا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا، حضور، تمام تر اچھی باتوں کے باوجود یہ شخص خود اپنے روز مرہ زندگی میں کسی سائنس اصول پر عمل نہیں کرتا، لوگوں کو درس دیتا ہے۔ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز زندگی سائنسی تھا، لیکن خود اس کے خلاف عمل کرتا ہے، گویا اس عالم کا علم بے عمل ہے۔ بادشاہ اس مرتبہ سختی سے اٹھ کھڑا ہوا اور بے شک یہ ہمارا اور ہماری قوم کا سب سے بڑا مجرم ہے۔ اگر عالم بے عمل ہو جائے تو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ جوا، شراب، چوری، بدماشی اور ناجائز دولت کی حوث کے ساتھ ساتھ والدین کی نافرمانی اور حقوق العباد سے بے اعتنائی کی شکایت تبھی پیدا ہوتی ہے کہ جب کسی معاشرے کا استاد قول و فعل کا تواضع کا شکار ہو جائے۔ بادشاہ کی نگاہیں قہر آلودہ ہو رہی تھی۔ وزیر اعظم نے پوچھا، عالیجا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بادشاہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کہا، دوسرے گناہ گاروں کو چھوڑ دو اور اس عالم کا سر قلم کر دو تاکہ آئندہ اس معاشرے میں بے عمل لوگ نہ رہ سکیں۔ بادشاہ کی طرف سے سزا کا اعلان پر دربار میں سکتہ طاری ہو گیا۔ محل کے اندر اور باہر پہلی بار اس بات کو محسوس کیا گیا کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی خوشحالی کے لیے استاد کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ سزا ملتے ہی عالم کا رنگ زرد پڑ گیا، وہ التجا کرنے لگا، عالیجا رحم مجھ پر اس قدر سزا کا حکم نہ لاگو کیا جائے، مجھے مہلت دی جائے۔ لیکن بادشاہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ بادشاہ کے جاہ جلال کے سامنے کسی کو بولنے کی جرأت نہ تھی۔ یقینی تھا کہ بے عمل اور سر قلم کر دیا جائے، لیکن اس دوران قاضی بول پڑا، بادشاہ سلامت، آپ نے درست فیصلہ
صادر فرمایا، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ پروردگار عالم بھی گناہ گار کو توبہ کی مہلت ضرور دیتا ہے، اگر یہ اس طرح کے دوسرے استادوں پر بے عملی چھوڑ کر راہ راست پر آ جائے تو کیا خوب ہو جائے گا۔ خطا کار کو صلاح کی گنجائش کا فائدہ ضرور دینا چاہیے، لہذا اس سزا پر نظر ثانی کی جائے۔ قاضی کی بات میں وزن تھا، چنانچہ بادشاہ نے عالم کو 5 سال کا وقت دے دیا کہ وہ اپنے علم و عمل کے معاشرے میں جہالت کے اندھیروں کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ دوستو، ہماری کہانی اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔